اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو آداب البیع میں وہ 24 آداب ہیں، 24 میں سے 8 آپ پڑھ چکے، آج 9واں ادب پڑھیں گے۔ اب 9واں ادب پچھلے ادب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک ادب یہ ہے کہ جب آپ اپنی چیز دے رہے ہیں تو کچھ بڑھا کر دیں، اور جس سے لے رہے ہیں تو کچھ کم کر کے لیں۔ اب اسلامی ماحول معاشرہ ہے، آپ چینی خریدنے آئے ہیں، اس کے بدلے میں گندم دینا چاہتے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گندم کچھ زیادہ دیں، اور چینی والا کہتا ہے کہ گندم کچھ کم لیں، چینی کچھ زیادہ لیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی جو چینی بیچنے والا ہے وہ ثواب کمانا چاہتا ہے، کس طریقے سے کہ چینی کچھ زیادہ دے اور گندم کچھ کم لے، اور جو گندم والا ہے وہ چاہتے ثواب کمائے، گندم کچھ زیادہ دے اور چینی کچھ کم لے۔ اب کیا کریں گے؟ آج کل کے تو مسلمان کہتے ہیں میرا فائدہ ہو دوسرے کا نقصان ہو، لیکن کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے استحباب کا فائدہ ہو، مالی لحاظ سے نقصان ہو تو ہونے دو۔ فرماتے ہیں اب ایسی صورتحال میں اس شخص کو مقدم کریں گے جس کے ہاتھ میں ترازو ہے۔ مثلا دکاندار ہے نا، تو اس کو کہیں گے بھائی تم اپنا سامان کچھ بڑھا کر دو اور اس سے کچھ سامان کم کر کے لو۔ یا جس کے ہاتھ میں مکیال ہے، میزان ترازو، مکیال وہ ناپنے والا آلہ جس کے ذریعے وہ ناپ کر کوئی چیز دیتا ہے، تولتے نہیں ہیں۔ یہ 9واں ادب ہے۔ اس کے بعد پھر 10واں ادب یہ ہے کہ بہتر ہے کہ اپنے سامان کی تعریف نہ کرے اور دوسرے کے سامان کی مذمت نہ کرے۔ البتہ اگر اپنے سامان کی مذمت کرنا چاہے تو کرے، لیکن اتنی مذمت بھی نہ کرے کہ جھوٹ ہو جائے۔ مثلا آپ شکارپور کے ہیں، آپ آچار بیچتے ہیں، آپ کہیں بھائی میرا بھی کوئی بازار والوں سے زیادہ اچھا نہیں ہے، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، آپ اپنے سامان کو کم کر کے بتائیں۔ لیکن آپ یہ کہ صحیح میرا آچار کوئی کھانے والا تو ہے نہیں، کوئی لیتا ہی نہیں ہے، میں نے عام سے جو ہے وہ آچار بنایا ہے، کوئی عام بھی وی آئی پی نہیں ہے۔ یعنی ایسے جو جھوٹ ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حقیقت کی حد تک آپ اس کے عیوب بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو اس میں عیوب نہیں ہیں وہ بیان کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے جناب وہ 11واں یہ ہے جو ہم لوگوں کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے کہ مومنین سے نفع نہیں لینا چاہیے۔ جتنے میں آپ نے چیز خریدی ہے اتنے میں ہی بیچیں۔ تو آپ کہیں گے صحیح پھر پیٹ کہاں سے پالے؟ بھائی دکان تو میں نے اس لیے کھولی ہے کہ مجھے فائدہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی دکان سے مومنین اور غیر مومنین خریدتے ہیں، اب یہاں یوں گویا کہ اتحاد والی بات کو توڑنا چاہتے ہیں، تو مومنین سے فائدہ نہ لیں، غیر مومنین سے فائدہ لیں۔ یعنی آپ چینی مومنین کو جو ہے کیا 100 روپے کی دیں اور غیر مومنین کو مثلا 110 روپے کی دے دیں۔ بات واضح ہوئی؟ البتہ ایک دکان ایک ایسے شہر میں ہے یا ایسے گاؤں میں جس میں سب مومنین ہیں، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں اگر دکاندار کو اپنے پیٹ پالنے کے لیے کوئی اور آمدنی ہے، مثلا زمین بھی ہے، زراعت وغیرہ کرتے، اس سے پیٹ پالے، دکان سے پیٹ نہ پالے۔ لیکن اگر اس کا واحد ذریعہ دکان ہے اور اس کے خریدار محدود ہیں، مثلا 10 بندے ہیں جو ہر روز اس سے سامان خریدتے ہیں، تو پھر یہ اپنے ڈیلی کا خرچہ دیکھیں۔ اگر ڈیلی کا خرچہ فرض کریں اس کا 100 روپیہ ہے، تو ہر ایک سے 10 روپے فائدہ لے، زیادہ فائدہ نہیں لے۔ بات واضح ہوگی؟
10 रुपए भी उस वक्त लेगा जब सब सामान एक जितना खरीद करते हैं। अगर एक बंदा आके 1000 का सामान खरीद करता है, दूसरा आके 100 रुपए का सामान खरीद करता है, तो अब 1000 वाले से भी 10 रुपया फ़ायदा ले, 100 वाले से भी 10, ऐसा नहीं है। फिर 100 वाले से 1000 के 10वें हिस्से जितना फ़ायदा ले। अगर 1000 वाले से 10 रुपये फ़ायदे ले रहा है तो 100 रुपये वाले से सिर्फ 1 रुपया फ़ायदा लेगा। बात वाज़ेह हो गई? अच्छा, अगर इसके ख़रीदार महदूद नहीं है, पता नहीं 100 आ जाए 500 आ जाए, तो क्या करेगा? कहते हैं ये पहले जो ख़रीदार आएंगे उन पर अपने डेली का ख़र्चा रखेगा। जैसे ही डेली का ख़र्चा निकला, 100 रुपया निकला, अब जो बाद वाले आने वाले हैं उनको असल कीमत में जिसमें इसने ख़रीदी थी वो बेचे, उनसे नफ़ा न ले। बात वाज़ेह हो गई? खूब। उसके बाद फिर एक फ़ायदा ये है कि जनाब, अगर आपने किसी को कहा था जनाब कभी मेरी दुकान पे तो आ जाए ना, इंशाल्लाह आप मुझे अच्छा ताजिर पाएंगे, मैं आपके साथ एहसान करूंगा, तो कहते हैं उस एहसान का मतलब ये है कि आप उस बंदे से फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। उससे आप कहेंगे कि बस मैंने जितने में ख़रीदा है उतने में ही मैं आपको दे रहा हूँ। बात वाज़ेह हो गई? बात वाज़ेह हो गई? खूब। उसके बाद फिर फरमाते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ मुआमला करना नहीं चाहिए। अब आप भी सुनेंगे तो आप कहेंगे ये दीन क्या बता रहा है। जब कुंभ में हम ये किताब पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल में कोई हमने पढ़ी है 88 के करीब, तो उस वक्त हमारे उस्ताद के सामने हंगामा हो गया था, फ़लाँ कौम के साथ कारोबार नहीं करना चाहिए, फ़लाँ कौम के साथ कारोबार नहीं करना चाहिए, और जिनमें जिस्मानी कोई कमी है उनके साथ कारोबार नहीं करना चाहिए। मसलन नाबीन के साथ कारोबार नहीं करो, लंगड़े के साथ कारोबार नहीं करो, जिसके हाथ में कोई फॉल्ट है उसके साथ कारोबार नहीं करो। ठीक है भाई, क्यों? कहते इनके जिस्म में ये कमी होना लगता है कि इन पर अल्लाह का लुत्फ़ कम है, और जिन पर अल्लाह का लुत्फ़ कम है तो उनके साथ आप भी कारोबार नहीं करो। उनमें से ईरान, तुर्की, शाम में एक कौम है कुर्द, ठीक है, ये तीनों बॉर्डर पर है, और वो ईरान के साथ भी लड़ते रहते हैं, इराक के साथ भी और तुर्किया के साथ भी। उनकी सोच ये है कि उनको अलग मुल्क दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ बलोचों की सोच ये है, कुछ सिंधियों की सोच ये है कि हमें अलग मुल्क मिलना चाहिए। तो अब ऐसी सूरत हाल में कहते हैं कि कुर्द के साथ भी मामला नहीं करो, क्योंकि उनका दिमाग जो है ना, वो जैसे हमारे यहाँ अब क्योंकि ये दर्स रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे यहाँ भी एक कौम का दिमाग बहुत ख़राब है, जो तो अभी आजकल जो है ना सब के साथ लड़ती रहती है। तो कहते हैं ये असल जो कुर्द हैं ये जिन थे, फिर ये इंसानी रूप में आ गए हैं, इसलिए इनके साथ मामला नहीं करना चाहिए। बात वाज़ेह हो गई? वाज़ेह हो गई? अब चलते हैं इबारत की तरफ। खूब, तो 8 आदाब आप पढ़ कर आए। 9वां आदाब, अता से ओ अन यकबिज़ नाकिसन, जो चीज़ लेना चाहता है वो नाकिस ले। यानी क्या? यानी वो चीज़ जो है क्या है, कम ले। मसलन ये शख्स जो है 1 किलो गंदम का लेना चाहता है तो उससे 2-4 ग्राम कम ले। वह यदफ़अ राजहन, और जो चीज़ देना चाहता है बेटा वो जो है कुछ बढ़ा कर दे। 1 किलो चीनी देना चाहता है तो 1 किलो 2-4 ग्राम बढ़ाकर दे दे। नुकसानन व रुझानन, अलबत्ता इतनी कमी करे और इतना बढ़ाए कि ला युअद्दी इलल जहालते,
یہ جہالت کا سبب نہ بنے کہ بھائی مجھے چینی کتنی ملی اور مجھ سے گندم اس نے کتنی لی، تھوڑی بہت کم زیادہ کرے۔ بِأَنْ یزید کثیراً، یہ بِأَنْ یزید جہالت کی مثال ہے، یعنی یہ بہت زیادہ بڑھا دے، 1 کلو کی جگہ پہ فرض کرے 2-4 کلو دے دے، بحیث یجہل مقدارہ، اتنا بڑھا دے کہ اب لینے کے بعد اس کی مقدار ہمارے لیے مجہول ہو گئی تقریباً۔ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي تَحْصِيلِ الْفَضِيلَةِ، اگر بائع اور مشتری آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ کم اور زیادہ والا مجھے فضیلت ملے، وہ کہتا ہے مجھے فضیلت ملے، قدم، تو مقدم کیا جائے گا، ترجیح دی جائے گی، من بیدہ المیزان والمکیال، جس کے ہاتھ میں ترازو ہے اور جس کے ہاتھ میں وہ ناپنے والی چیز ہے، یعنی اس کو کہیں گے تم اپنی چیز زیادہ دو اور دوسرے سے چیز کم لو۔ لأنہ، اس لیے کہ یہ صاحب میزان، لأنہ کی ضمیر کہاں جائے گی بیٹا؟ صاحب میزان، یہ کیا ہے؟ الفاعل، یہی تول اور ناپ کے کام کرنے والا ہے، المأمور بذالک، جس کو حکم دیا گیا ہے، بذالک، کہ اپنا سامان زیادہ دو اور دوسرے کا سامان کم لو۔ خوب، زیادتاً علی کون معطیاً و آخذاً، بھائی ایک تو اس کو حکم دیا گیا ہے کہ تم فاعل تول ہو، تم فاعل ناپ ہو، اور دوسری بات یہ کہ یہی شخص جس کے ہاتھ میں ترازو، یہ معطیاً، یہ اپنی چیز دینے والا بھی ہے، وہ آخذاً، اور دوسرے کی چیز لینے والا بھی ہے، تو دونوں عنوان اس بندے پر فٹ آ رہے ہیں، اس لیے یہ دینے والی چیز زیادہ دے گا، لینے والی کم لے گا۔ العاشرو، 10واں ادب، ان لا یبتہ احدہما، بائع اور مشتری میں سے کوئی ایک تعریف نہ کرے سلعتہ، اپنے سامان کی، ولا یذم، اور مذمت نہ کرے سلعت صاحب ہی، اپنے سامنے والے کے سامان کی، للخبر المتقدم، اس لیے کہ اس کے بارے میں حدیث ہے جو کل کے درس میں آپ پڑھ چکے۔ خوب، وہ روایت جو ہے کہ نبی کریم کی تھی، وَلَوْ ذَمَّ سِلْعَةَ نَفْسِهِ، اچھا اگر اپنے سامان کی جو ہے کیا ہے وہ مذمت کرے، اس کو جو ہے کیا ہے تعریف نہ کرے، بِمَا لَا يَشْمُلُ عَلَى الْكِذْبِ، اتنی بھی اپنے سامان کے خلاف نہ بولے کہ جھوٹ نہ ہو، تو پھر فلا بأس، اپنے سامان کے مذمت کرنے پر بیٹا کوئی بأس اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔ الحادی عشر، جناب 11واں ادب، ترک الربح علی المؤمنین، مومنین سے نفع نہ لے۔ سلیمان صاحب جتنے کا آچار آپ نے خریدا اسی رقم میں آپ اپنے طلاب کو بیچیں گے۔ قال صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، ربح المؤمن علی المؤمن حرام، مومن کا مومن سے فائدہ لینا حرام ہے۔ البتہ یہاں پر بیٹا حرام کو اس اصطلاحی معنی پر حمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تمام علماء ائمہ بھی اجازت دیتے تھے لے سکتے ہو فائدہ، تو حرام ناپسند کی معنی میں ہوگا۔ الا ان یشتری باکثر من 100 درہم، ہاں مگر یہ کہ ایک مومن سامان 100 درہم سے زیادہ خریدے۔ بیٹا 100 روپیہ نہیں ہے، 100 درہم، یہ 100 درہم چاندی کے پیسے ہوتے ہیں۔ اب درہم کا آپ اگر وزن جا کے دیکھیں گے، پھر اس وزن کے حساب سے آج کل دیکھیں گے کہ کیا ریٹ ہے، ٹھیک، اس حساب سے 100 درہم دیکھنا ہے۔ فربح علیہ، تو اگر کوئی مومن آپ سے 100 درہم سے زیادہ سامان لے رہا ہے تو آپ اس سے نفع حاصل کریں، لیکن کتنا؟ قوت یومک، جو آپ کے ایک دن کا خرچہ ہے۔ اگر آپ کے ایک دن کا خرچہ فرض کریں 100 ہے، 500 ہے، اتنا نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ خوب، او یشتری ہے لتجارت، یا دوسری بیٹا صورت جس میں آپ مومن سے فائدہ لے سکتے ہیں، وہ مومن اپنے کھانے پینے کے لیے نہیں لے رہا، وہ خود تجارت کرتا ہے، آپ کی بڑی دکان ہے، اس کی چھوٹی دکان ہے، تو بھی اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ فربہو علیہم، تو پھر تم مومنین سے فائدہ لو، ورفقوا بہم، لیکن ان کے ساتھ رفقت، مہربانی کرو، یعنی اس کی کھال نہیں اتارو بلکہ مناسب فائدہ لے لو۔ الا مع الحاجت،
البتہ اگر آپ بھی ایسے ہی ہیں کہ آپ کے پاس تو سب دکاندار ہی آتے ہیں، اب کیا کریں اور کوئی آتا ہی نہیں ہے، آپ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں کہ زیادہ فائدہ لیں، فَيَأْخُذُ مِنْهُمْ نَفَقَةَ يَوْمٍ، تو یہ پھر ان مومنین سے ایک دن کا خرچہ لے گا فائدے میں، ٹھیک ہے، لَهُ وَلِعَيَالِهِ، اپنا بھی خرچہ لے گا اور اپنے واجب نفقہ، بیوی ہے مثلا اگر ماں باپ کا خرچہ بھی اس پر واجب ہے، مُوَزَّعَةً عَلَى الْمُعَامِلِينَ، وہ کسی ایک بندے کی ہی بیٹا جیب نہیں کاٹے، بلکہ اگر اس کے 10 گاہک ہیں تو وہ اپنا خرچہ 10 پر تقسیم کرے، فی ذالک اليوم، آج جمعرات کا دن ہے تو آج کا صرف خرچہ ان سے لینا ہے، ٹھیک، انضباطہم، البتہ یہ فائدہ ان پر تقسیم تب کرے گا جب خریدار معین ہیں، ان کی تعداد کا پتہ ہے، وَإِلَّا، لیکن اگر خریدار کا پتہ نہیں، آپ کا روڈ کے کنارے پہ بیٹا دکان ہے، یہ محلے والے بھی آتے ہیں، گاڑی روک کے بھی آپ سے سامان لیتے ہیں، تو ترک ربح علی المعاملین، تو جو آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ان سے نفع لینا ترک کر دیں، کب؟ بعد تحصیل قوت یوم ہی، جب آپ نے ایک دن کا جو ہے کیا خرچہ نکال لیا ہے۔ ہمارے ہاں تو دکاندار پورا دن مصروف سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا کمایا کتنا نہیں کمایا۔ یہ ہمارے درس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب 2-4 بندوں کے ساتھ آپ لین دین کریں تو پھر آپ تھوڑا ذہن میں حساب کریں کہ اصل سرمایہ کتنا تھا، فائدہ کتنا ہوا۔ اگر وہ فائدہ آپ کے دن کے خرچے جتنا ہو گیا تو اب جتنے آ جائیں ان کو اصل خرید پر آپ چیز بیچیں، اسے زیادہ نہ لیں۔ کل ذالک مع شراہم للقوت، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان سے نفع نہ لیں، یہ اس صورت میں جب وہ اپنے کھانے پینے کی اشیاء آپ سے لے رہے ہیں۔ اما تجارت ہو، لیکن اگر آپ کی بڑی دکان ہے، وہ چھوٹے دکان والے تجارت کے لیے خریداری کرتے ہیں، فلا بأس مع رفق، تو پھر نفع لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مع رفق، مہنگائی کا فائدہ نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے، بلکہ ان کے ساتھ مناسب رویے کے ساتھ مناسب طریقے سے فائدہ لیں۔ کما دل علیہ الخبر، جیسے کہ اس رفق والی بات پر حدیث دلالت کرتی جو آج ہی آپ پڑھیں۔ جناب 12واں ادب ترک ربح، آپ فائدہ نہ لیں، کس سے؟ علی المعود، جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے آپ کی طرف سے، بالاحسان، بھائی کبھی میری دکان پہ تو آؤ، انشاءاللہ آپ مجھے اچھا پائیں گے، میں آپ کے ساتھ احسان کروں گا۔ بأن یقول لہو، یقول کا فاعل کون ہے؟ دکاندار یا وہ تاجر، وہ تاجر کہتا ہے اس سامنے والے بندے کو، ہلم، آ جاؤ، احسنو الیک، میں تیرے ساتھ احسان کروں گا۔ فیجعل احسانہ، پھر یہ دکاندار اپنا احسان کو قرار دے گا۔ کون سا احسان؟ الموعود، جس کا اس نے وعدہ کیا تھا، بہی، ٹھیک ہے، الموعود بہی، وہ احسان کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، ترک ربح علیہ، پھر یہ شخص اس بندے سے فائدہ نہیں لے گا۔ قال صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، اذا قال رجل لرجل، جب ایک مرد دوسرے مرد کو کہتا ہے، یعنی ایک دکاندار غیر دکاندار کو کہتا ہے، ہلم، آ جاؤ میرے پاس، ہلم احسنو بیعک، میں تیرے ساتھ بیچنے میں احسان کروں گا، تو یحرم علیہ ربحو، میرے امام فرماتے ہیں کہ اس احسان والے بندے پر اب نفع لینا حرام ہے۔ والمراد بہی الکراہۃ المؤکدۃ، بیٹا اس حرام سے مراد جو ہے کیا ہے؟ وہ کراہت مؤکدہ ہے۔ اب آج کل یہ جو علماء دشمن ہیں، آپ کے علاقے میں شاید لاڑکانہ کی طرف کچھ زیادہ ہیں، وہ ایسی عبارات ان کو کوئی شاید چھوٹا موٹا مولوی دے دے تو وہ مزید مخالفت کریں گے کہ امام کہتا ہے حرام ہے، مولوی کہتے ہیں مکروہ ہے، یہ تو مولوی امام کے مخالف ہو گئے۔ بات واضح ہوئی؟ حالانکہ ہم ائمہ کی زندگی میں ہی دیکھتے ہیں وہ اس حرام سے وہ حرام و مراد نہیں لیتے جو واجب کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ عربی الفاظ کے استعمال میں اور معنی میں بہت وسعت ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. بہرحال کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے کراہت شدیدہ ہے. الثالث عشر، اس بیٹا 13ویں ادب کا میں نے آپ کو خلاصہ نہیں سنایا تھا. فرماتے ہیں کہ بازار میں سب سے آخر میں جانا چاہیے اور سب سے پہلے نکلنا چاہیے. ہمارے ہاں قانون الٹا ہوتا ہے. سب سے پہلے دکان کھولیں گے جب دوسروں کی دکان بند ہوگی، اور سب دکان بند کر کے جائیں گے پھر آپ دکان بند کریں گے. بھائی بازار شیطان کا گھر ہے، جیسے مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد میں سب سے پہلے آؤ، سب سے آخر میں جاؤ. ہمارا الٹا قانون ہے. مسجد میں سب سے آخر میں آئیں گے کہ مولوی صاحب رکوع میں پہنچے، یا اللہ کر کے میں پہنچوں گا. اور مولوی صاحب نے السلام علیکم کہا، مصافحہ بھی نہیں کیا. بھائی خدا حافظ، میری دکان کھلی ہوئی ہے. تو ایسے کسی فیس بک پہ ایک ہے تو ملا صاحب، لیکن وہ اچھی مذاق میں تبلیغ کر جاتا ہے. کہا کہ جب مسجد میں آؤ تو جسم بھی مسجد میں ہو، تمہارا دل بھی مسجد میں ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل بازار میں ہے اور جسم مسجد میں. آپ نے پتہ نہیں ہے اس کا قصہ سنا یا نہیں، یہ اسد اللہ کھوڑوں کا. کہا کہ مولوی صاحب نے نماز پڑھی تو پیچھے سے ایک بندے نے کہا، مولوی صاحب آج آپ نے 4 رکعت کی بجائے 3 رکعت پڑھی ہیں. کہا بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو میری 4 دکانیں ہیں، میں دکانوں کا حساب کرنا شروع کرتا ہوں. تو 4 دکانوں کا حساب پورا ہوتا ہے، آپ کی نماز بھی پوری ہوتی ہے. آج میں نے 3 دکانوں کا حساب پورا کیا اور آپ کی نماز پوری ہو گئی، تو یعنی آپ نے 1 رکعت کم پڑھی. بات واضح ہوئی؟ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں سب سے پہلے آنا چاہیے، سب سے آخر میں جانا چاہیے. اور بازار شیطانی گھر ہے، اس میں سب سے آخر میں آنا چاہیے اور سب سے پہلے نکلنا چاہیے. ترک سبق الی السوق، بھائی بازار کی طرف جلدی آنے کو ترک کرے. وہ تاخر فیہ ہے، اور بازار میں آخر تک رہنے کو بھی ترک کرے، یعنی دیر تک نہ رہے. بل یبادرو الی قضاء حاجت ہی، بلکہ یہ شخص بس جلدی کرے کہ اس کا جو حاجت ہے 500 کی ہے، 1000 کی، وہ پوری ہو جائے. وہ یخرج منہ، اور بازار سے نکل جائے. پھر یہ دکاندار ہم کہتے ہیں آپ مولوی لوگ ہو نا، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا. جب تک ہم زیادہ ٹائم نہیں بیٹھیں گے ہماری دکانداری نہیں چمکے گی. بھائی تمہارا خدا رسول پر بھروسہ نہیں ہے. بازار کمانے کے لیے آپ جس ٹائم بھی جاؤ گے کماؤ گے، ٹھیک. جو آپ کے نصیب میں ہوگا وہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گا. اگر یہ آپ کا بات ہو، جس دانے پہ آپ کا نام لکھا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملے گا. تو بہرحال ایسا نہیں کرتے ہیں. لِأَنَّهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ، اس لیے کہ بازار جو ہے وہ شیطانوں کی پناہ گاہ ہے. بیٹا میں نے خود آزمایا ہے. خود جب میں گاؤں جاتا ہوں یا کسی اور شہر جاتا ہوں تو کچھ دیر کے لیے گاڑی نہیں ہے یا کیا ہے، کسی دکان پہ بیٹھتے تو اس دکان پہ بیٹھنے میں دماغ انسان کا گھوم جاتا ہے. کبھی کوئی عورت گزرتی ہے، کبھی کوئی اور گزرتا ہے، تو وہ توجہ جو ہم اگر بازار میں نہیں ہوتے تو ادھر نہیں ہوتی، لیکن اب چلی جاتی ہے. کما ان المسجد مأوى الملائکۃ، جیسے مسجد جو ہے وہ ملائکہ کی پناہ گاہ ہے. فیکون علی العکس، تو مسجد میں الٹ ہونا چاہیے، یعنی اس میں ترک و سبق نہیں، بلکہ اس میں پہلے آؤ، ٹھیک ہے، اور آخر میں جاؤ. ولا فرق فی ذلک بین التاجر وغیرہ. یہ جو ہم نے بازار کا حکم بتایا بیٹا، اس میں تاجر اور غیر تاجر کا فرق نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بیٹا، ہم لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے، کوئی بازار میں کام نہیں ہے، صبح کو سویرے آ جائیں گے بازار میں. پھر کوئی کسی نائی کی دکان پہ بیٹھ جائے گا، کوئی کریانہ والے کے پاس بیٹھ جائے گا، اس کی بھی بیچارے کے پاس 4-5 کرسیاں پڑی ہوتی ہیں. وہاں جو فضول بیکار لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، پورا دن بیٹھے رہتے ہیں. کہتے ہیں تاجر ہو یا غیر تاجر. ولا بین اہل سوق عادتاً وغیرہم، یا وہ بندہ جو عام طور پر بازار میں کام کرتا ہے وہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو، بازار میں سب سے پہلے آنے کو ترک کرو اور سب سے آخر میں جانے کو بھی ترک کرو. تو اس کا نتیجہ یہ، یعنی سب سے آخر میں آؤ اور سب سے پہلے بھاگو. الرابع عشر، جناب جو ہے کیا 14واں ادب، ترک و معاملت الادنین. بیٹا پست لوگوں کے ساتھ کاروبار نہیں کرو.
کن کے ساتھ؟ پست۔ اچھا پست کسے کہتے ہیں؟ 10 روپے کی چیز لینی ہو نا، بھائی یہ کتنے کی؟ 10 روپے کی۔ نہیں یار کچھ تو رعایت کرو، بھائی 10 روپے پہ میں کیا رعایت کروں؟ نہیں کچھ رعایت کرو، چلو بھائی 9 روپے دے دو، نہیں بھائی نہیں چلو 7 روپے لے لو۔ یا ایسے آئیں، ان کے چہرے تو آپ پہچانتے ہوں گے، ان کی عادات بھی پہچانتے، جیسے وہ آئیں، بھائی معذرت آپ کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ اپنے سر میں درد ڈالنے کے لیے، بلڈ پریشر ہائی کرنے کے لیے آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کاروبار کرو، لیکن سکون چاہتے ہو تو ایسے کے ساتھ کاروبار نہیں کرو۔ ادنین کا لفظی ترجمہ ہے پست، لیکن اس کی وضاحت یہ کرتے ہیں وَهُمُ الَّذِينَ يُحَاسِبُونَ عَلَى الشَّيْءِ الْأَدْوَنِ۔ بیٹا ادون اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی جو بہت کم چیز پر بھی جو ہے کیا ہے وہ حساب کرتے ہیں۔ او من لا يسرہ الاحسان ولا تسوءہ الاساءۃ۔ تو بیٹا یا ادون اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ادن یعنی پست، جن کے ساتھ آپ نیکی کریں، جیسے ہی آپ کی دکان پہ آئے آپ اسے ٹھنڈا پانی بھی پلائیں، آپ اسے کرسی بھی دیں، آپ اسے چائے کی بھی آفر کریں، تو بھی اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ اور جیسے ہی آئے آپ اسے لفٹ نہ کریں، جی یار بولو جلدی بولو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی بے عزتی کریں، تو بھی اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی بجا منہ پہ دیں تو بھی فرق نہیں ہے، ہاتھ جوڑیں تو بھی فرق نہیں، ایسے بندے کے ساتھ معاملہ نہیں کرو۔ او یا بیٹا پست بندے کی یہ تیسری تفسیر، من لا یبالی بما قال ولا ما قیل فیہ، جو بولتا ہے اس میں بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میں کیا بولتا ہوں، اور اس کے بارے میں جو بولا جائے اس میں بھی وہ پرواہ نہیں۔ دیکھیں اب ہم تو اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں، مجھے اگر کوئی میسیج بھی بھیجتا ہے، وہ لکھتا ہے کیسے ہو، تو میں غالباً دیکھتا ہوں اگر پڑھا لکھا ہے اور پھر بھی لکھتا ہے کیسے ہو، اس کے میسیج کا جواب نہیں دیتا ہوں۔ لیکن اگر وہیں کہتا ہے کیسے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب ہو اور ہیں میں اتنا فرق ہے۔ جو با ضمیر انسان ہے وہ الفاظ کے ذریعے جو ہے کیا ہے پرواز کرتا ہے، الفاظ کے ذریعے قتل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں ادنین سے مراد یہ وہ لوگ جو آتے ہیں نا بولتے ابے کیا ہے یہ جلدی مجھے دے دو، مجھے بہت جلدی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے پہلے 2 گاہک کھڑے ہیں، پہلے بھائی ان کی باری ان کو ملنا چاہیے۔ اور دکاندار بھی اسے کہتا ہے بکواس نہیں کرو، رک جاؤ، پھر بھی اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ میرے لیے اس نے بکواس کا لفظ کہا، ایسوں کے ساتھ بھی معاملہ نہیں کرو۔ تو یہ بیٹا ادنین کی وضاحت ہو گئی۔ والمحارفین، اور جو محارفین ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ نہیں کرو۔ فرماتے ہیں بفتح را، محارف نہیں پڑھنا، محارف، را کو فتح دے کے پڑھیں۔ وَهُمُ الَّذِينَ لَا يُبَارَكَ لَهُمْ فِي كَسْبِهِمْ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کمائی میں کوئی برکت نہیں ہے، خود خبیث پورا دن بیٹھا ہے بے برکت، پھر بھی بھیک مانگتا ہے، دکان نہیں چلتی، تو آپ بھی اس کو اپنے دکان سے کچھ نہیں دو، اس کی بے برکتی آپ کی طرف بھی آ جائے گی۔ قال الجوہری، جوہری صاحب ایک لغت نویس تھے بیٹا، ان کا رجل محارف بفتح را، بھائی رجل موصوف ہے، محارف اس کی صفت ہے، را کو فتح کے دے کے پڑھو۔ اے محدود محروم، یعنی وہ بندہ جو محدود ہے ہر لحاظ سے، اگر آج اس کے بیٹے نے 2 روپے بھی زیادہ خرچ کر دی وہ پریشان ہوتا ہے، اس کی آمدنی میں اضافہ ہے ہی نہیں، بس بالکل جکڑا ہوا ہے۔ اور محروم یعنی کیا؟ یعنی وہ اشیاء سے اور نعمتوں سے محروم ہے۔ وہ خلاف قول کا مبارکون، یہ محارف مبارک کے خلاف۔ مبارک مثلا آپ کی دکان پہ کوئی آ گیا، شکر الحمدللہ آج ایسی ہستی آئی ہے کہ میرے پورے دکان میں جو ہے نا برکت پڑ جائے گی، یہ ہے مبارک۔ اس کے مقابلے میں محارف ورنہ آڑو نبھاگو منہ پہ جی جو کاروبار ہی کون تھی دو، ٹھیک ہے؟ تو آپ محارف کا نبھاگا اور بدبخت بھی ترجمہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وَقَدْ هُورِفَ کسب فلان، اور کبھی ایسے بھی کہتا ہے فلاں کی کمائی میں جو ہے کیا ہے حورف یعنی کیا؟ اذا شدد علیہ فی معاشہ، یعنی اس کی کمائی میں اس پر سختیاں آ گئی ہوں، کأنہ گویا کہ یہ شخص میل، بھائی میل یعنی منہ موڑا گیا ہے، بے رزق ہی انہو، اس کے رزق نے سے منہ موڑ لیا ہے۔ اچھا جی، والمعفین، یہ بات ذرا ہمارے معاشرے کو پریشان کرے گی۔
جو لوگ آفت زدہ ہیں، اللہ سب کو پناہ دے، کسی کو کوئی آفت زدہ کرا، لنگڑا ہے، بازو کٹا ہوا ہے، آنکھیں ٹیڑھی ہیں، منہ ادھر ٹیڑھا ہے، دانت نکال کے بولتا ہے جیسے کہ آپ کو کاٹ کے کھا جائے گا، کہتے ہیں جو آفت زدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کاروبار نہیں کریں۔ ذوی الآفت ونقص فی ابدانہم، یعنی جن کے جسموں میں کسی قسم کا کوئی نقص وغیرہ ہے، لنہی عنہ، اس لیے کہ نہیں آئی ہے ایسے لوگوں کے کاروبار سے۔ کہاں پر؟ فی الاخبار، احادیث میں، معللاً، در حالی کے علت بیان کی گئی ہے، بأنہم اظلم شیء، بھائی بے تحقیق یہ لوگ جو ہے کیا ہے، کسی لحاظ سے خود پر زیادہ ظلم کرنے والے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اس نے شعوری طور پر یا لا شعوری پر کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ آفت زدہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی ہم زیادہ ہیلپ کرتے ہیں، ہو بیچارہ معذور ہے، یہ ہے وہ ہے، بہرحال۔ والاکراد، اکراد جمع کرد کی، یہ ایک قوم ہے بیٹا، جیسے ہمارے ہاں قومیں ہیں، یہ ایک قوم ہے جو ان 3 ملکوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، ان کے ساتھ بھی معاملہ نہیں کرو، حتیٰ کہ کہیں تر تو ملتا ہے کہ ان کے ساتھ رشتہ داری بھی نہیں کرو۔ للحدیث عن صادق علیہ السلام، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث نقل ہوئی ہے، معللاً، در حالی کہ اس میں علت بیان کی گئی ہے، بأنہم حی من احیاء الجن، حی بمعنی ایک پاڑا، ایک قبیلہ، ٹھیک ہے، یہ ایک قبیلہ ہے، من احیاء الجن، جن کے قبیلوں میں سے، یہ انسان نہیں تھے، جن تھے۔ کشف اللہ عنہم الغطاء، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ جن والا پردہ اٹھا لیا، یہ انسانی روپ میں آ گئے۔ وَنُهِيَ فِيهِ، اور اس حدیث میں نہیں کی گئی ایزن، ایزن کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کاروبار سے نہیں ہے، ایسے نہیں کی گئی ہے، ان مخالطتہم، کہ ان کے ساتھ کچہری بھی نہیں کرو بھائی، ان کے ساتھ دوستی بھی نہیں رکھو۔ خوب، وہ اہل ذمت، عجیب بات ہے بھائی۔ اور وہ کافر جو اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور اسلامی قوانین کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کرتے، ان کو کافر ذمی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کاروبار نہیں کرو۔ مثلا جیسے پاکستان میں یہ بنیے لوگ ہیں، ہم تو پورے پاکستان اور پورے مسلمان کاروبار ہی بنیوں سے کرتے ہیں، بنی ہندو، لیکن کہتے ہیں ان کے ساتھ بھی کاروبار نہیں کرو، لنہی عنہ، اس لیے کہ نہیں کی گئی ہے اہل ذمہ سے۔ اچھا، اہل ذمہ کے علاوہ دوسرے جو کافر ہیں، کہتے ہیں ولا یتعدی الی غیرہم، اہل ذمہ کے علاوہ جو دوسرے کفار ہیں، مثلا عیسائی وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، من اصناف الکفار للاصل، بھائی دوسرے کفار کے ساتھ کیوں کاروبار کریں؟ اصل جواز کی وجہ سے، شک کرتے ہیں کہ آیا کاروبار کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، یا کاروبار کرنا جو ہے کیا ہے بھائی صحیح ہے یا نہیں، اصل صحت کہتی ہے کہ صحیح ہے۔ والفارق، اور دوسری بات یہ کہ بھائی اہل ذمہ اور دوسرے کفار میں فرق ہے، حدیث نے صرف اہل ذمہ کے بارے میں نہیں کی ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں کی۔ وذوی شبہۃ فی المال، آئے ہے، یہ تو ہم مولویوں کو بھی گھیر لیتی ہے، اور وہ بندہ کہ جس کے مال میں شک شبہ ہے، پتہ نہیں حلال کا مال ہے یا حرام کا، ان کے ساتھ بھی کاروبار نہیں کرو۔ مثلا میں نے مدرسہ کھولا، آپ کے علاقے کا ایک بندہ مجھے خمس زکوٰۃ دینے آیا، آپ کو پتہ ہے یہ تو سود بھی کھاتا ہے، بہنوں کا حصہ بھی کھاتا ہے، اس نے باپ کی میراث سے وہ فلاں بھائی کو حصہ بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو ایسے بندوں کے ساتھ آپ کاروبار نہیں کر سکتے ہیں۔ کا ظلمت، جیسے ظالم لوگ ہیں، لسریان شبہہم، اس لیے کہ ان کے جو حرام کے مال کا شبہ ہے وہ سریان یعنی جاری ہوتا ہے الاموالی، اس کے دوسرے اموال کی طرف بھی۔ تو اس حوالے سے یہ آج آپ نے آداب جناب پڑھے، انشاءاللہ 15ویں آداب سے ہم پڑھیں گے ہفتے کے دن۔ در سمجھ میں آ گیا تو شکر الحمدللہ، اگر نہیں تو یہ ریکارڈنگ کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں۔